بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جنوری میں کچھ ہونے والا ہے، کوئی کہہ رہا ہے فروری میں کچھ ہونے والا ہے۔ پیشن گوئیاں آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر ملیں گی۔ میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے بتایا تھا کچھ لوگ جو ہیں، کوئی گروپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جنوری میں کچھ ہوگا، 20 جنوری میں کچھ ہوگا۔ تو ایک دوست نے مجھے کمنٹ کیا اور کہا کہ آپ ایک دفعہ سرچ کریں، آپ کو اور بھی بہت ساری ویڈیو ملے گی جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگ اور پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، مطلب علم غیب کی خبریں دے رہے ہیں، جیسے کہ نجومی ٹائپ لوگ ہیں۔ تو جب میں نے یوٹیوب کے اوپر سرچ کی، آپ یقین کریں اتنی ویڈیو آئی اور ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں، ایسی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا۔ یہ تو شرک کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں۔ یعنی کل کو کیا ہوگا، دعوے کے ساتھ کوئی بات یہ کہہ سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ اب یہ دیکھیں، پہلا جو تھم نیل آپ کے سامنے ہے، یہ دائیں طرف سے دیکھیں۔ فروری 2024 سے پہلے اناج اور ادویات ذخیرہ کر لیں، گھروں میں پانی کے نلکے اور تہہ خانے بنوا لیں، لوگ گھروں میں مسحور ہو جائیں گے اور انہونی ہوگی۔ بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ اسامہ علی کی پیشن گوئی۔ بندہ اس سے پوچھے، اسامہ علی صاحب کیا تیرے پاس کوئی اپنا غیب کی خبریں ہیں؟ یہ سراسر یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ شرک ہے۔ ہاں، اگر یہ کہتا کہ قرآن اور حدیث میں نے یہ نشانیاں بتائی ہیں، یہ نشانی پوری ہو گئی ہے، اس کے بعد جب یہ نشانی پوری ہوگی تو اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اس نے مہینہ بھی مقرر کر دیا اور 2024 کو مقرر کر دیا، نہ کوئی حدیث پیش کی، اپنی طرف سے ہی پیشن گوئی کر دی۔ تو میرے ناظرین، ایسے لوگوں سے بچنا، یہ یقین کریں شرک ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کلہم، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض۔ کل کیا ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہم دعوے کے ساتھ یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، امکانی صورتحال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امکان ہے، یہ کہ شاید ممکن ہے کہ ہو جائے، اس میں اور ہوگا اس میں بڑا فرق ہے۔ اور دوسرا تھمبنیل دیکھیں، 20 جنوری خدا خیر کرے۔ اب دیکھیں اس بندے کی مت ماری گئی ہے، یہ کہہ رہا ہے 20 جنوری کو، مطلب اس کے کہنے کا مطلب ہے 20 جنوری کو کچھ ہونے والا ہے۔ بھائی تجھے کیسے پتا ہے؟ آگے دیکھیں، تیسرا جو تھمبنیل نیچے ہے، فروری 2024 کی خطرناک پیشن گوئیاں۔ دنیا کے امیر ترین افراد کیوں بن کر بنا رہے ہیں، خوراک ذخیرہ کر رہے ہیں۔ فروری 2024 کو کیا ہونے والا ہے؟ یہ تو غیب کا علم اللہ کے پاس ہے نا، ہمیں کیا پتا کیا ہونے والا ہے؟ ہم اس کو، یعنی کہ یہ شرک ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری بدعمالیاں ہیں، احادیث کے اندر جو آتا ہے جب یہ ہوگا تو اللہ کی پکڑ آئے گی، تو اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ دن مقرر کرنا، مہینہ مقرر کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا فروری میں، کیا ان کو کہاں سے خبر آئی؟ ان کو یہ اپنی طور سے یہ دعوے کرنا اور پیشن گوئی کرنا کہ جی فروری میں یہ ہو جائے گا، جنوری میں یہ ہو جائے گا۔ کل بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ میرے ناظرین، ہمیں ان سے بچنا ہوگا، فتنوں کا زمانہ ہے۔ آپ نے دیکھیں، میری بات سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اپنے غیب کے علم میں سے جو کچھ عطا کریں وہ آگے انہوں نے پہنچایا ہے۔ اللہ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن کلہم علم وہ اللہ ہی کے پاس ہے کہ قیامت تک کیا کیا واقعات رونما پیش ہوں گے، تمام کی تمام تفاصیل اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کسی کو دے دیتے ہیں، جیسے اپنے نبی کو اللہ نے احادیث کے ذریعے ہمارے تک یہ پہنچایا کہ قرب قیامت میں کیا ہوگا، دجال کے بارے میں کیا ہوگا، اس کی نشانیاں بتائی گئی۔ لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ یہ بتا دیں قیامت کس دن آئے گی، کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کس دن آئے گی۔ تو نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں،
قرآن و حدیث کے ذریعے ہم بتا کر یہ کہہ سکتے ہیں جب یہ حالات بنیں گے تو پھر ایسے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اور آنے کو ہے، کیونکہ نشانیاں وہ بتا رہی ہیں۔ تو یہ دعوے کرنے کہ 20 جنوری کو کیا ہونے والا ہے، 20 فروری کو یہ ہو جائے گا، راشن اکٹھا کر لیں، یہ غلط بات ہے۔ یہ غیب کی خبریں دینا یہ سخت گناہ ہے، خصوصاً یہ نجومی حضرات جو ہیں، آج کل تو نجومی جو ہیں اللہ معاف فرمائے، یہ تو غیب کی خبریں ایسے دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں ان کو کوئی اطلاع دیتا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس سے بچیں، اس سے ہمارا ایمان جا سکتا ہے، ہمارا ایمان ڈول سکتا ہے۔ اگر ہم نے ان کی باتوں کے اوپر یقین کر لیا، دیکھیں وہ 2-4 باتیں کہتے ہیں، ایک آدھ تکا لگ گیا تو ہم کہتے ہیں دیکھو اس نے پیشن گوئی کی تھی۔ تو پیشن گوئی اپنی طرف سے نہیں کرنی، قرآن و حدیث سے اگر آپ کو کوئی نشانی ملتی ہے تو اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں ویڈیو بناتا ہوں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے اوپر، احادیث کے اندر ہے کہ جب جنگ عظیم شروع ہوگی تو اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو اس میں کیا ہمیں مل رہا ہے اشارہ کہ ان کا جو ظہور ہے وہ جنگ کے بعد ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے کیا ہوگا کہ قبائل میں کشمکش ہوگی، تو جب وہ ہوگی تو سمجھے حضرت امام مہدی کا ظہور قریب ہے۔ تو اس طرح نشانیاں جو ہوتی ہیں وہ اور چیز ہے، دعویٰ کر دینا کہ اس دن ہوگا، اس دن یہ ہوگا، یہ تو پیشن گوئی کرنا یہ بہت سخت گناہ ہے اور یہ شرک ہے۔ آپ ایسے لوگوں کی طرف توجہ نہ دیں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ جیسے دجال کا فتنہ ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں، یہ ہمیں ایمان سے ہٹانے کے لیے یہ فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ کلہم، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کل کیا ہوگا۔ ہم امکانی طور پہ ہر بات کہہ سکتے ہیں، دعوے کے ساتھ ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ تو میرے ناظرین ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کرنا اور مسلمانوں تک پہنچا دینا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کرنا اور کمنٹ لازمی کرنا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا اور مسلمانوں کو خبردار کریں کہ ان باتوں کے اوپر یقین نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔